نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں جہنم کی آگ سے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ فرمایا کہ اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کے اوپر ایک اور آیت اتاری، ایک اور آیت نازل فرمائی، جس کے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آیت پاک کا مفہوم ہے آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے، یعنی جو آپ کا رستہ ہے اپنے رستے کو اختیار کریں، اپنے رستے کو پکڑ لیں، اور جو مشرکین ہیں ان کی باتوں کے اوپر یعنی ان کی باتوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کھلی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ تو جو عرب معاشرے کے لوگ تھے وہ تو یہ نہیں جانتے تھے کہ مشرکین مکہ جو ہے یہ شرک کرتے ہیں، گمراہی کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کے شرک کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کے بتوں کے بارے میں بتایا کہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کے عقائد باطل ہیں، ان کے عقائد جھوٹے ہیں اور ان لوگوں نے گمراہی کو پکڑا ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ باتیں لوگوں کو بتانا شروع کی اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور جو شرک اور توحید کے درمیان ایک فرق تھا اس کو آقا علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو جب مشرکین مکہ کو یہ بات پہنچی کہ رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کو یہ اس طرح بتایا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے، یہ گمراہی ہے، اور ان لوگوں کی جو ہے وہ عقلیں ہیں وہ کام نہیں کرتی، یعنی ایک قسم کے یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر اور بتوں کے سامنے جا کے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں اور بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، بتوں کے نام کے طواف کرتے ہیں۔ تو جتنا بھی یہ کام ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ بہت زیادہ غصے کے اندر آ گئے۔ تو ان لوگوں کے اندر ایک خوف تھا، خوف کی قسموں کے تھے۔ ایک خوف تو ان کے اندر یہ تھا کہ جو وہاں کے جو بڑے قبائل تھے انہوں نے چھوٹے طبقے کے لوگوں پر یہ پریشر ڈالا ہوا تھا کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں اور اللہ پاک ہماری سنتا ہے، اور یہ جو مکہ کا پورا کنٹرول ہم نے سنبھالا ہوا ہے اور آپ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ قسم کو انہوں نے اپنا ایک درجہ بنایا ہوا تھا، اور جو باقی قبائل تھے، جو اطراف میں عرب قبائل تھے، ان کے نزدیک بھی مشرکین جو مکہ کے رہنے والے جو عرب تھے ان کی بہت ویلیو تھی، بہت عزت سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ باقی جو عرب قبائل تھے وہ بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہی چل رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی جتنی بھی ان کے اپنی مرضی کا بنا دین تھا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ تو جہالت تھی اور یہ شرک تھا اور یہ گمراہی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے خلاف پلان کرتے ہیں، اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے تو باقی عرب قبائل کو بھی ہمارے بارے میں بتا دیں گے، تو ہماری تو جتنی بھی ویلیو وہ ڈاؤن ہو جائے گی۔ اور دوسرا خوف ان کے اندر یہ تھا کہ اگر ہم نے رسول پاک علیہ السلام کی اتباع کر لی تو پھر تو ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو اللہ کا حکم ہوگا، جو رسول پاک علیہ السلام کا حکم ہوگا، پھر ہماری تو کوئی بات نہیں چلے گی، پھر ہماری تو کوئی مرضی نہیں چل سکتی، تو اس میں بھی ہماری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی ان کی عزت تھی، ایک دبدبا تھا، ایک ان کا روب تھا، لوگوں کے ہاں ایک ان کا یعنی ایک معیار تھا، وہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم اپنی من مانی کی زندگی نہیں گزار سکتے جیسے ہم پہلے کرتے تھے، جس طرح کا بھی ظلم کیا، دو نمبریاں کی، ہر قسم کی جس طرح کا جی طرح کر لیتے تھے، اور لوگوں کو پھر اسی کے دین کے اندر ہی اس کو مکس کر لیتے تھے۔
تو پھر تو ہم ایسا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے رسول پاک علیہ السلام کے بہت خلاف ہو گئے، اور انہوں نے پلان یہ کیا کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، جنہیں خواجہ ابو طالب کہتے تھے، وہ مسلمان تو نہیں تھے، وہ انہی کی طرح دین کے اوپر چالے تھے، تو وہ لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس انہوں نے جانے کا پلان کیا کہ ایک تو ہم ان کو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے آباء و اجداد کی عقلوں کو، یعنی کہا کہ ناقص العقل تھے، وہ بیوقوف تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی کہ توحید کیا ہے اور اللہ کا دین کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اور دوسرا ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے اندر یہ اگر خوف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کریں گے، تو کہتے ہیں اگر آپ کی وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی سپورٹ کے لیے کافی ہیں۔ یہ مشرکین نے اکٹھے ہو کر آپس میں ایک فیصلہ کیا اور خواجہ ابو طالب کے پاس وہ گئے، اور یہ سارا انہوں نے اس طرح پلان کیا تھا کہ خواجہ ابو طالب جو تھے وہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں رسول پاک علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، جب تک میری جان ہے میں آقا علیہ السلام کا ساتھ دوں گا۔ تو انہوں نے انہیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے جا کے ان کو یہ یعنی بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کی ہمارے بتوں کی، وہ ہمارے آباء و اجداد کی بھی توہین کر رہے ہیں، اور وہ یہ فرما رہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جو لوگ آپ کر رہے ہیں یہ گمراہی کا رستہ ہے، یہ باطل ہے، جھوٹ کا رستہ ہے، شرک کا رستہ ہے، اور اللہ کی رضا کا رستہ نہیں ہے۔ اس طرح جا کر انہوں نے خواجہ ابو طالب کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بہت پیار کے ساتھ بہت اچھے انداز سے ان لوگوں کو جواب دے کر واپس کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام جو تھے وہ جس طرح اپنی تبلیغ کر رہے تھے، اس طرح جو آقا علیہ السلام کے اتباع کرنے والے آقا علیہ السلام نے ان کو دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے نیکسٹ پلان کیا کہ نیکسٹ پلان میں وہ رسول پاک علیہ السلام کے خلاف کس طرح انہوں نے اپنے مشن کو آگے جاری رکھا، یہ آپ لوگوں کو میں نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔